بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایت نمبر 4 سورہ المائدہ۔ اس کا تلاوت اور ترجمہ ہو چکا ہے، یہ تفہیم باقی ہے، تلاوت کی جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جواب میں ایک لطیف نقطہ پوشیدہ ہے۔ مذہبی طرز خیال کے لوگ اکثر اس ذہنیت کے شکار ہوتے رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو حرام سمجھتے ہیں جب تک صراحت کے ساتھ کسی چیز کو حلال نہ قرار دیا جائے۔ اس ذہنیت کی وجہ سے لوگوں پر وہمی پن اور قانونیت کا تسلط ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں حلال اشیاء اور جائز کاموں کی فہرست مانگتے ہیں اور ہر کام اور ہر چیز کو اس شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ ممنوع تو نہیں۔ یہاں قرآن پاک اسی ذہنیت کی اصلاح کرتا ہے۔ پوچھنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ انہیں تمام حلال چیزوں کی تفصیل بتائی جائے تاکہ ان کے سوا ہر چیز کو وہ حرام سمجھیں۔ جواب میں قرآن پاک نے حرام چیزوں کی تفصیل بتائی اور اس کے بعد یہ عام ہدایت دے کر چھوڑ دیا کہ ساری پاک چیزیں حلال ہیں۔ اس طرح قدیم مذہبی نظریہ بالکل اٹھ گیا۔ نظریہ یہ تھا کہ سب کچھ حرام ہے بجز اس کے جسے حلال ٹھہرایا جائے۔ قرآن پاک نے اس کے برعکس یہ اصول مقرر کیا کہ سب کچھ حلال ہے بجز اس کے جس کی حرمت کی تصریح کر دی جائے۔ یہ ایک بہت بڑی اصلاح تھی جس نے انسانی زندگی کو بندشوں سے آزاد کر کے دنیا کی وسعتوں کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ پہلے حلت کے ایک چھوٹے سے دائرے کے بعد ساری دنیا کے لیے حرام تھی، اب حرمت کے ایک مختصر سے دائرے کو مستثنیٰ کر کے ساری دنیا کے لیے حلال کر دی گئی۔ حلال کے لیے پاک کی قید اس لیے لگائی کہ ناپاک چیزوں کو اس اباحت کی دلیل سے حلال ٹھہرانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ اشیاء کے پاک ہونے کا تعین کس طرح ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں اصول شرع میں سے کسی اصل کے ماتحت ناپاک قرار پائیں یا جن چیزوں سے ذوق ترین قرار کرے یا جنہیں مذہب انسان نے بالعموم اپنے فطری احساس نظافت کے خلاف پایا ہو، ان کے ماسوا سب کچھ پاک ہے۔ شکاری جانوروں سے مراد کتے، چیتے، باز، شکرے اور تمام وہ درندے اور پرندے ہیں جن سے انسان شکار کی خدمت لیتا ہے۔ سدائے ہوئے جانوروں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے وہ جس کا شکار کرتا ہے اسے عام درندوں کی طرح پھاڑ نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑ کر رکھتا ہے۔ اس وجہ سے عام درندوں کا پھاڑا ہوا جانور حرام ہے اور سدائے ہوئے درندوں کا شکار حلال۔ اس مسئلے میں فقہا کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ ایک لوگ کہتا ہے کہ اگر شکاری جانور نے خواہ وہ درندہ ہو یا پرندہ شکار میں سے کچھ کھا لیا تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ اس کا کھا لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے شکار کو مالک کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے پکڑا۔ یہی مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا لیا وہ تب بھی وہ حرام نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر ایک تہائی حصہ بھی وہ کھا لے تو بقیت 2/3 حلال ہے، اور اس معاملے میں درندے اور پرندے کے درمیان کچھ فرق نہیں۔ یہ مسئلہ امام مالک کا ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ شکاری درندے نے اگر شکار میں سے کھا لیا ہو تو وہ حرام ہوگا، لیکن اگر شکاری پرندے نے کھایا ہو تو حرام نہ ہوگا، کیونکہ شکاری پرندے کو ایسی تعلیم دی جا سکتی ہے کہ وہ شکار کو مالک کے لیے پکڑ رکھے اور اس میں سے کچھ نہ کھائے، لیکن تجربے سے ثابت ہے کہ شکاری پرندہ ایسی تعلیم قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ اور ان کے صحابہ کا ہے۔ اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکاری پرندے کا شکار سرے سے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے تعلیم سے یہ بات نہیں سکھائی جا سکتی کہ شکار کو خود نہ کھائے بلکہ مالک کے لیے پکڑ رکھے، یعنی شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیا میں کتے کے ذریعے سے شکار کرتا ہوں
आखिर मैं अगर इस पर छोड़ते हुए तुमने अल्लाह का नाम लिया हो तो खाओ, वरना नहीं। और अगर इसने शिकार में से कुछ खा लिया हो तो ना खाओ, क्योंकि इसने शिकार को दरअसल ऐसे अपने लिए पकड़ा। फिर उन्हें पूछा कि अगर शिकार पर अपना कुत्ता छोड़ूं और बाद में देखूं कि कोई और कुत्ता वहाँ मौजूद है। आपने जवाब दिया शिकार को ना खाओ, इसलिए कि तुमने खुदा का नाम अपने कुत्ते पर लिया था, ना कि दूसरे कुत्ते पर। इस तरह से ये मसला मालूम हुआ कि शिकारी जानवर को शिकार पर छोड़ते हुए खुदा का नाम लेना जरूरी है। इसके बाद अगर शिकार जिंदा मिले तो फिर खुदा का नाम लेकर उसे ज़िबा कर लेना चाहिए। अगर ज़िंदा ना मिले तो इसके बगैर ही वो हलाल होगा, क्योंकि इब्तदाई शिकारी जानवर को इस पर छोड़ते हुए अल्लाह का ताला का नाम लिया जा चुका था। यही हुक्म तीर का भी है। बाबा साहब ने जिला कुरान पाक पढ़िया मैनू और जिन्हें मैं तीनों कारण था और अपनी चमड़ी सन कुरान पाक तक मैं अपना भी समझी और उससे मुकामी तो कुछ किताब और मैं याद रकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंगवा के चलम से पूरी किताब और रोजे के अमल रकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिया ताकि बकरिया हमारे बात